الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں عظیم صوفی شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان کیا جائے گا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کا نام سید حبیب اللہ شاہ تھا، جو کہ سادات کرام میں سے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب امام موسیٰ کاظم سے ہوتا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ یہ مٹیاری کے رہنے والے تھے، بہت بڑے عالم اور بڑے اللہ والے تھے۔ انہی کے ہاں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت 1652 عیسوی میں سندھ کے علاقے حالہ حویلی میں ہوئی۔ آپ کا نام عبداللطیف اور لقب شاہ بھٹائی ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی اپنے والد صاحب سے حاصل کی، اور آپ کے گھر کا ماحول انتہائی پاکیزہ اور اسلام کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ آپ کی والدہ بہت زیادہ متقی پرہیزگار تھیں اور بہت بڑے بزرگ کی بیٹی تھیں۔ شاہ صاحب نے اپنی زندگی کے ابتدائی 5 سال تک اپنی والدہ محترمہ کے زیر سایہ گزارا، جنہوں نے ان کی تربیت میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا۔ یہی وجہ ہے کہ والدہ کی تربیت خاندانی نیکی و شرافت کی وجہ سے آپ میں بچپن ہی سے اخلاق حسنہ، نیکی و پرہیزگاری، انسان ہمدردی، منکسر المزاجی، عزت و شرافت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ نے بہت سی علمی کتب اپنے والد صاحب سے پڑھیں، مزید علم دین دیگر علاقائی اور غیر علاقائی علماء سے حاصل کیا۔ آپ کے استادوں میں سب سے زیادہ مشہور اخوند نور محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ تصوف میں آپ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑے متاثر تھے، ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور ان کی لکھی ہوئی مثنوی مولانا روم کتاب اکثر آپ کے زیر مطالعہ رہتی تھی۔ اسی کتاب نے آپ کے اندر تصوف کا شوق پیدا کر دیا، اور اسی شوق نے آپ کو اپنے گھر کو خیر بات کہنے پر مجبور کیا، اور آپ گھر سے نکل کر لسبیلا، مکران، کاٹھیاواڑ سے ہوتے ہوئے پنجاب کے شہر ملتان پہنچے۔ دوران سفر آپ نے کئی علماء فضلہ سے اکتساب علم کیا۔ ملتان کے بزرگوں کے مزارات پر آپ نے حاضری دی اور ان سے فیض حاصل کیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے بڑے بڑے علماء و اولیاء کی صحبت اختیار کر کے ان سے فیض حاصل کیا، اور مختلف مکاتب ذکر و فکر کے اولیاء اور صوفیہ کی بھی صحبت حاصل کی۔ آپ کو علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ آپ ہر وقت تجسس اور جستجو کی حالت میں رہتے، اور گہری فکر اور سنجیدگی کے آثار آپ کے چہرے پر عیاں رہتے، اور روح انور پر ہر وقت ایک نور برستا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ انہی خصوصیتوں کی وجہ سے عام لوگوں کے علاوہ خواص اور آپ کے استاد بھی آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آپ کے ایک استاد نے آپ کے بارے میں فرمایا، شاہ عبداللطیف کی روح میں حق پرستی کا ایک ایسا چراغ روشن تھا کہ جس کی روشنی نے ایک عالم منور کر دیا۔ آپ نے جوانی کا عالم اپنے والد صاحب کے ساتھ کوٹری میں گزارا تھا، جو کہ بڑی بے نیازی کا زمانہ تھا۔ آپ ظاہراً بھی بہت خوبصورت اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ آپ کی بات چیت کا انداز بڑا نرم اور میٹھا ہوتا تھا، اور ذاتی معاملات میں آپ بہت زیادہ عجز و انکساری دکھایا کرتے تھے۔ کوٹری میں قیام کے دوران ایک رئیس مغل مرزا مغل بیگ کے محل پر ڈکیتی ہوئی۔ ڈاکوؤں نے نہ صرف مال و دولت لوٹی، بلکہ مزاحمت کرنے پر مرزا مغل بیگ کو بھی قتل کر دیا، اور یوں مرزا صاحب کا سارا محل تباہ و برباد ہو گیا۔ صرف ایک بیٹی باقی رہ گئی، جو کہ تنہا تھی۔
شاہ صاحب کو جب یہ سب کچھ معلوم ہوا تو آپ کے چشمے کرم سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ اس کے پاس پہنچے اور اظہار افسوس کیا، پھر اس کو سہارا دینے کے لیے شادی کی پیشکش کی، جس کو اس لڑکی نے اپنے لیے سعادت سمجھ کر قبول کیا، اور یوں ایک بے سہارا لڑکی سے آپ نے شادی کر کے اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا۔ آپ مخلوق خدا پر بڑے مہربان تھے اور کبھی کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ دیتے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ امیر ہونے کے باوجود بھی آپ زندگی سادگی سے گزارتے اور فقیرانہ لباس زیب تن کیا کرتے تھے۔ جب شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والدین انتقال کر گئے تو پھر آپ نے گھر سے نکل کر جنگل میں ایک ایسی جگہ عبادت و مجاہدات کے لیے منتخب کر لی جو ایک ٹیلے کی شکل میں تھی، اور اس کی چاروں طرف کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، اور سندھی زبان میں ٹیلے کو بھٹ کہا جاتا ہے۔ آپ چونکہ اپنا زیادہ تر وقت اس ٹیلے پر عبادت کرتے ہوئے گزارتے تھے، اسی لیے آپ بھٹائی کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ شاہ صاحب عارفانہ کلام کے بہت بڑے مشہور شاعر تھے۔ آپ نے شاعری میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے رہنمائی حاصل کی تھی۔ آپ اشعار کہتے رہے حتیٰ کہ آپ کا سندھی زبان کا پورا دیوان تیار ہو گیا۔ آپ نے اپنے عارفانہ کلام کے ذریعے چند روزہ زندگی کی حقیقت اور صحیح زندگی گزارنے کے اصول سمجھائے۔ آپ نے مجازی عشق کو رد کر کے حقیقی عشق کا پرچار کیا۔ آپ نے شاعری میں پوری تاریخ انسانی بیان کر دی اور اسلامی و فلاحی معاشرے کا ایسا تصور پیش کیا جو اعلیٰ اخلاقی اقدار اور پوری بنی نوع انسان کے لیے محبت و اخوت کا سرچشمہ ہے۔ آپ نظریہ وحدت الوجود کے ماننے والے تھے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ کو صحرا یا جنگل میں تلاش کرنا عقل مندی نہیں ہے، بلکہ وہ تو شے رگ سے بھی قریب ہے، بس ذرا نظر جھکانے کی دیر ہوتی ہے، رب سامنے نظر آتا ہے۔ آپ خدا کی معرفت کو اتنے خوبصورت انداز میں اپنی شاعری میں پیش کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کا کلام پڑھتا ہے وہ آج بھی سر دھنتا ہے۔ آپ طالب مولا اور سچے عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ آپ کی صوفیانہ شاعری سے نہ صرف ہند و پاک کے لوگ متاثر ہوئے بلکہ پوری دنیا کے لوگ حتیٰ کہ کفار تک متاثر ہوئے، اور ایک جرمن خاتون نے آپ کے کلام سے متاثر ہو کر کہا، شاہ صاحب کی شاعری کا ہر شعر اور قصہ کی تان وحدت الوجود کے نظریے پر ٹوٹتی ہے۔ غرض کے شاہ صاحب کے کلام سے بے شمار لوگ گمراہیوں سے نکلے اور ہدایت پا گئے، اور آپ کے کلام حسن اخلاق، نرم طبیعت، سخاوت و فیاضی، تقوی و پرہیزگاری سے متاثر ہو کر لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو کر متقی بن گئے، اور بے شمار کفار آپ کے دست حق پرست پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ غرض کے تبلیغ دین اور اصلاح بنی نوع انسان کے لیے شاہ صاحب کی خدمات تا قیامت یاد رکھی جائیں گی۔ پھر آخر کار سندھ کے یہ عظیم صوفی شاعر بے پناہ خلق خدا کی خدمت کر کے 12 صفر المظفر 1165 ہجری بمطابق 1752 عیسوی کو اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ بوقت وصال آپ کی عمر 63 برس تھی۔ آپ کو بھٹ شاہ، جس جگہ کے آپ عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے، آسودہ خاک کیا گیا، جہاں کلوڑا خاندان کے ایک بادشاہ نے آپ کا بڑا خوبصورت مزار تعمیر کیا، جہاں ہر سال صفر المظفر کے مہینے میں آپ کا عرس شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے۔
جس میں دور و نزدیک سے زائرین کی ایک کثیر تعداد شرکت کرتی ہے، اور وقت کے بڑے بڑے حکمران عرس کے دنوں میں اور سال بھر اس بوریا نشین بزرگ کے آستانے پر سر ادب جھکاتے ہیں، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقی طور پر یہی لوگ اس دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ خدا تعالی ہم سب کو بھی سندھ کے اس عظیم صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔